السلام علیکم دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیتا عثمانی یاد رے خدمت ہے۔ میرے دوستو، بہت سارے ہمارے سنت وال جماعت کے علماء اللہ یاری کے سامنے آ چکے ہیں اور گفتگو ہو چکی ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے مناظرات آتے ہیں، ایسی گفتگو آتی ہے کہ عام انسان سن کے تو وہ اندر سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنے کوالیفائڈ لوگ، اتنے پڑھے لکھے ہو کے عام میں خاصے کرنے کے بعد پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، ساری چیزیں جاننے کے بعد بھی پھر ان کا اخلاق کیوں نہیں ٹھیک، یہ آپس میں گفتگو کا ان کو انداز کیوں نہیں آتا، اور وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسے علماء آتے ہیں، ان کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے، پھر وہ بھلے شیعہ ہو یا سنی ہو، آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے کو بھی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ اور یہی طریقہ کار کیا خیال ہے کہ سٹارٹ سے اینڈ تک بھی ایسا چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ یہ 80% 90% تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی اور اینڈ پہ جا کے بھی انسان الجھ جاتا ہے۔ لیکن آج کا آپ مناظرہ دیکھیں گے، آپ کو مزہ آئے گا، اور پھر آپ کو اینڈ پہ جا کے سمجھ آئے گی کہ بھلے علماء ہوں، کتابیں پڑھنے کے باوجود یہ ہوتے انسان ہی ہیں، یہ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی جذبات ہوتے ہیں، اور عام انسانوں کی طرح کوئی نہ کوئی یہ بھی پھر ورائٹی پیش کر دیتے ہیں۔ اور اگر ورائٹی پیش کریں تو ہمارے جتنے بھائی سننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ علماء کا جتنا بھی سٹائل، جتنا مرضی اچھے طریقے سے وہ گفتگو کریں، وہ انسان کے سامنے ایکسپوز ضرور ہو جاتے ہیں۔ واہ جی واہ، السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے جناب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ تھینک یو سر۔ اچھا، شکر ہے، آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ آواز بہت کلیئر ہے، آپ کی آواز بہترین ہے۔ آپ نے کس شہر سے؟ آپ؟ صحیح۔ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد۔ اچھی بات ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کال کرنے کا بڑا شکریہ، حکم کریں۔ جی، سپریم کورٹ اور اپنی قومی اسمبلی، اپنے پارلیمنٹ کے پاس سے علاقے سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ تو میں سورہ حجرات پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ کا جو ہے یہ میرے خیال میں بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے، تو آپ شروع کریں۔ 5 منٹ کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، ٹائم چلا دیں، ٹائمر لگا دیں، پہلے آپ کے 5 منٹ، اس کے بعد اگلے میرے۔ میرا موقف تو واضح ہے، میں اب کیا عرض کروں اس میں؟ تو نہیں، آپ آج کر لیں میرے ساتھ، کیونکہ میں آپ سے پھر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جو نا دو سسٹم ہوتے ہیں، ایک مناظرہ، ایک مذاکرہ۔ تو میں آج پھر آپ سے مناظرہ نہیں بلکہ مذاکرہ کرنے آیا ہوں۔ مناظرہ ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے بندے کو دینا، اور مذاکرہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، ہمدردی ہے، اس سے مذاکرہ کر کے بڑے اچھے انداز میں یا تو اس کی بات کو سمجھ لو یا اس کو اپنی سمجھا دو، یعنی یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا کر لو۔ تو میں مذاکرہ کرنے آیا ہوں آپ سے، کیونکہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تھینک یو سر، اچھی بات ہے۔ میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں، 5 منٹ میں بات کروں پھر۔ ہاں، 5 منٹ ٹائمر چلائیں، پھر اس کے بعد 5 منٹ میرا۔ دیکھیں، ٹائمر لگاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حجرات قرآن مجید میں اس کے ابتدا کے کچھ آیات ابو بکر اور عمر کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں یعنی 5 منٹ میں ان کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ میں معانی بہت ہیں۔ قرآن کا ہر آیت ایک سمندر ہوتا ہے، لیکن میں اس میں سے ایک آیت کا انتخاب کر لیتا ہوں، اور وہ ہے حبط عمل۔ اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نمبر 2 ہے یہ آیت نمبر کون سا؟ حبط عمل والی؟ جی 2 ہے، آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ کہ یہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی آواز ان کی آواز پہ اونچا نہ کریں، اور ان سے اپنے جو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ جب زور سے گفتگو کرتے ہیں اس طرح زور کے آواز سے گفتگو نہ کریں، کیونکہ آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو پھر بھی آپ کا عمل حبط ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کا سبب نزول بخاری میں، مسلم میں، بقیہ کتب میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اس کا سبب نزول یہ ہے کہ ابو بکر عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تھا اور اپنی آواز بلند کی تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خبر دیا کہ اگر آواز بلند کریں گے تو آپ کا عمل حبط ہو جائے گا، تو بلا شک بلا ریب تو اس پہ یہ نتیجہ مترتب ہے کہ ان دونوں کا عمل حبط ہو گیا۔ عمل حبط ہو گیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر انہوں نے کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی زکوٰۃ دی ہے، کوئی نیک کام کیا، وہ سب کے سب ہیج، ایمان لائے، سب کا سب ہیج ہو گیا، سب کا سب نیست و نابود ہو گیا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اگر انسان کے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، سب گناہ ہی گناہ ہے، تو بلا شک اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک ہی نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں نے خود اپنے کتابوں میں ان لوگوں نے
تصریح کیا کہ حبط عمل جو ہے حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے. مختلف علماء نے آپ کے اپنے کتب میں اس بات پہ، مثلا یہ کتاب ہے تفسیر القاسمی المسمى محاسن التاویل، یہاں پر لما كان عند اہل السنہ المحبط للأعمال هو الكفر خاصہ، محبط عمل کا جو محبط ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہوتا ہے. ملاحظہ کریں، آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ قرآن مجید میں مختلف آیات میں یہ جو ہے حبط عمل کفر کی دلیل ہوتی ہے، کفر کے ساتھ ہوتی ہے. مثلا سورہ مبارکہ بقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. حبط عمل کس کی ہوتی ہے؟ حبط عمل اس کی ہوتی ہے جو مرتد ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، کفر کی حالت میں مر جاتا ہے، وہ جو اصحاب النار ہیں، وہ نار میں وہ خالد رہیں گے. اچھا، ان الذين يكفرون بآيات الله سورہ آل عمران میں ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر برستے ہیں، کفر کرتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کی جگہ جہنم ہے. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا، ان کے اعمال حبط ہیں. تو ملاحظہ فرمائے سورہ مبارکہ مائدہ میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو عرض یہ ہے کہ حبط عمل، پہلی بات ہے حبط عمل یعنی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، باطل ہو گئے. تو پھر ہمیں نہیں کہنا کہ میں لوگوں نے ہجرت کی ہے، جہاد کیا، صحابی تھے، صحبت حبط ہو گیا، نماز حبط ہو گیا، سب کچھ حبط ہو گیا. پھر آپ لوگوں نے خود بھی حبط ہو گیا. پھر آپ لوگوں نے خود جو ہے اقرار کیا کہ حبط عمل صرف کفر پہ ہوتا ہے. تو لازمی مت، جب تمہارا اجماع ہے کہ اگر کسی شخص کے عمل حبط ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر ہے، ختم بات. پھر آپ لوگوں نے خود، پھر ہم قرآن میں جاتے ہیں، وہی آپ کی بات کی تصدیق آتی ہے کہ حبط عمل کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے جو کافر ہو. تو اس لیے یہ لوگ آپ کے امام نہیں ہو سکتے، کسی مسلمان کا امام نہیں ہو سکتا، ان کی خلافت باطل ہے کہ ان کے متعلق حبط عمل کی آیت نازل ہوئی ہے. جی بسم اللہ. میں 5 منٹ سے کم تر میں نے مختصر بات کی، 4.5 صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے، اب میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے میں لے لیتا ہوں مفتی تقی عثمان بندی عالم، صحیح ہے، کراچی کے، ان کا ترجمہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہر له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ٹھیک ہے، ہماری اسی پہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو. ٹھیک ہے، یعنی ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو. ٹھیک ہے، جی جی، تو آپ اختلاف نہیں ہے. آگے لے کے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال بنیں اور پتہ بھی نہ چلے. ٹھیک ہے، ادھر یہ 2 باتیں آ رہی ہیں، جن 2 باتوں کی یا تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا پھر آپ جو ہے عوام سے ڈنڈی مار. ٹھیک ہے، تو اگر آپ ڈنڈی مار رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ کو بھی خوف خدا اور جہنم کا خوف تو ہوگا. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو میں نے چونکہ شروع میں کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. صحیح ہے، یہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کہ ابھی ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ تمہارے اعمال برباد ہوئے، بلکہ ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کیا کہ یعنی کہ نبی کی آواز سے تم نے آواز بلند کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے. پہلی بات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، یعنی ابھی ایسا ہوا نہیں، اعمال برباد ہوئے نہیں ہیں، اگر کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو. اور آگے جو کہا جا رہا ہے نا کہ تمہیں پتہ بھی نہ ہو، یہ جو نا پتہ بھی نہ ہو، اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ آپ یا تو انتہائی جو ہے نا عقل و خود سے ماورا ہیں، یعنی آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، آپ کی سمجھدانی، جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ سمجھدانی یار تمہاری بڑی چھوٹی ہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا
کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پتہ بھی نہ ہو اس بات کا کہ بھائی جو یہ ایسا کرے گا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اگر نہ پتہ ہو تب بھی حبط ہو جائیں گے۔ تو بھائی یہ اس پتے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ اس پتے کی بات ہو رہی ہے کہ کہیں جو ہے تمہارے اعمال حبط نہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ کس بات پہ؟ اگر تم نے آواز بلند کی۔ یہ تو ہو گیا مفتی تقی عثمانی کا ترجمہ۔ اب آپ مجھے جس بندے کا ترجمہ بولیں میں اس بندے کا ترجمہ انشاءاللہ نکال سکتا ہوں۔ میرے پاس جو ترجمے موجود ہیں مفتی تقی عثمانی کا ہے دیوبندی، ٹھیک ہے، کنز الایمان ہے احمد رضا خان کا بریلوی کا، میرے پاس جو ہے اس کے بعد یہ ہے علامہ حسن رضوی شیعہ کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرے پاس محمد جونا گڑھی دیوبندی کا ترجمہ ہے۔ اب آپ کو ان چاروں میں سے جس کا ترجمہ چاہیے اس کا ترجمہ میں جو ہے نکال لوں گا، ورنہ آپ ان چاروں کو نہیں مانتے، شیعہ کے ترجمے کو، شیعہ کا جو میں نام بتلایا علامہ حسن رضوی، تو یہ آ گیا علامہ حسن رضوی، ان کا نکال لیتے، ان کا پڑھ لیتے، کیونکہ ترجمے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی انسان ترجمہ کرتا ہے وہ اس میں الفاظ کے تو ہیر پھیر یعنی رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن بات کے جو معنی ہوتے ہیں نا وہ کبھی نہیں بدلتے، بشرطے کہ ترجمہ کرنے والا مخلص ہو، وہ اندر سے جو ہے مطلب وہ منافق کے لبادہ اسلام کا اوڑا ہوا اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے میں مخلص ہے نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کوئی بھی ہے، تو اس کے الفاظ میں تو رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن بات کے جو معنی اور مفہوم ہے اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں شیعہ کا، اس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ان سے زور زور سے کھل کر باتیں کرو، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ مستقبل کا حکم دے رہا ہے، صحیح ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہ کھل کے باتیں کرو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے کھل کر باتیں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو، یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کہ ابھی ہوا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو، کیا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ تمہارا کیا کرایا برباد ہو گیا، ہوا نہیں۔ ہاں اگر تم یہ عمل کرو گے تو پھر تمہارا کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا برباد ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو جناب علی جس خبر کی اللہ ذکر کر رہا ہے وہ خبر یہ ہے کہ تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس چیز کا پتے کی بات ہو رہی ہے کہ یہ چیز کا تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے نا حبط ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ ہو، اس چیز کے پتے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جس کو اس علم کا، اس شریعت کے حکم کا ہی نہیں پتہ ہوگا، کہ جو آواز بلند کرتا اور پتہ نہیں ہوگا اور پھر بھی جو عمل حبط ہو جائیں گے، اس علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بات کریں۔ تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھ میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کا فرمان یہ ہے کہ اگر آپ فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا، فلان کام کریں گے تو ایسا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو لازمی بات ہے جس نے وہ کام کیا تو اس کے ساتھ ویسا ہوگا۔ آپ آواز بلند نہ کرو تاکہ آپ کے اعمال حبط نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، بالکل آواز بلند نہ کرو، آپ کا تو عرض یہ ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی تھی تو اس لیے آپ کا اعمال حبط ہو گئے، ٹھیک ہے، سمجھ میں نا بات آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ کتابیں دکھا دیتا ہوں، آپ کے اپنے تفاسیر کے بڑے بڑے، یہ کتاب ہے معانی القرآن و اعرابہ للزجاج ابی اسحاق ابراہیم ابن سری، الجزء الخامس، چاپ عالم الکتب۔ یہ زجاج عربی زبان اور تفسیر کے یہ اساتین میں سے ہیں، یعنی ان کا مقابلہ مفتی عثمانی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ تاریخ میں ان جیسے علماء کم گزرے ہیں، مفتی عثمانی تو وہ تو کچھ بھی نہیں۔ یہ بھائی کتاب چھپی ہے سن 1988 میں، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 32 میں، صفحہ نمبر 32 میں اسی آیہ کے ذیل میں، یہ سورہ حجرات ہے، وَقَوْلُهُ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ آپ کے اعمال ان تحبط، آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا، ان تحبط، یہ ان ناصبہ ہے، یہ ما بعد کو تعویل بمصدر کر لیتا ہے، تو آپ کے اعمال کا حبط ہو جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ معناه لا تفعلوا ذلك فتحبط اعمالكم، اس کا معنی یہ کہ یہ کام نہ کرو کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اگر کرو گے تو حبط ہو جائیں گے، انہوں نے کر لیا بھائی، اس میں آپ مجھے میرے سوال کے جواب دے دیں، کیا جناب ابو بکر اور عمر صاحبان نے وہاں پہ اپنی آواز بلند کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر نہیں، آواز بلند کیا تھا نا، آواز بلند کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں، آپ جواب دیں۔ جب بلند کری تو آیتیں نازل ہو گئی، آواز بلند کیا تھا، بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آواز بلند کیا، آواز بلند کرنے کا سزا کیا ہوتا ہے؟ اعمال حبط ہو جانا۔ اب یہ کہتے ہیں کچھ اس سے پہلے، ہاں، اس سے اب نہ کہیں کہ انہوں نے آواز بلند نہیں کیا تھا، آواز انہوں نے بلند کیا ہے،
اور قرآن کا فرمان ہی یہی ہے کہ جو آواز بلند کرتا ہے اس کے عمل حبط ہو جاتا ہے۔ اب آپ کا یہ بہانہ کہ پہلے تو آیا نازل نہیں ہوا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، بھائی دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں ہیں۔ کسی شخص کو اگر کسی سزا کا پتہ نہ ہونا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ چوری کریں گے تو آپ کے ہاتھ کٹیں گے، تو آپ نے چوری کر لی تو آپ ادھر جج کے پاس جائیں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ چوری کرنے کے ہاتھ کٹتے ہیں، یعنی سزا ٹھیک ہے، پنشمنٹ کا اگر پتہ نہ ہو، جواب دوں گا انشاءاللہ۔ پنشمنٹ کا اگر اس کے متعلق اگر جہل ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ جج آپ پہ ہنسے گا، کہتے ہیں اس بیوقوف کو دیکھو پتہ نہیں ہے، تو پتہ تو تھا کہ چوری حرام ہے، یہ تو پتہ تھا نا چوری حرام ہے، چوری کیا ہے تجھے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ اب چور کو، اب چور اگر عالم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ کٹیں گے تو اس کا ہاتھ ہم نہیں کاٹیں گے، یا اس کو کسی نے زنا کیا ہے، بھائی مجھے پتہ نہیں تھا کہ زنا کروں گا تو سنسار ہوں گا، تو سزا اگر معلوم نہ تو اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ کہہ دیں کہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کام کریں گے تو عمل حبط ہو جائیں گے، ان کو سزا کا نہیں معلوم تھا، تو اس یہ کوئی عذر نہیں ہے، کسی معاملے میں کسی کے پاس عذر نہیں ہے۔ اچھا، اور قرآن نے بھی کہا تھا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، پتہ نہ بھی ہو تو وہ آپ کے عمل حبط ہو جائیں گے۔ بات یہاں پر ہے کہ ان کو معلوم تھا یا نہیں تھا حکم کا، کہ سزا ہے، ایک حکم ہے کہ یہ حرام ہے کہ سزا آواز بلند کریں، اور بھائی یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے دنیا میں، بلکہ قرآن پہ اسی آیت کے فوراً بعد ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر کریم، کہ جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ لوگ ہیں جن کے دلوں سے اللہ نے ایمان کا امتحان لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن مجید نے خوب واضح بتا دیا کہ ان لوگوں کو پتہ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے۔ یہاں پہ صحابہ کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ ہے صحابہ کے جو بڑے مؤدب ہیں، بڑے ہی باتمیز ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز دھیمی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ ایک وہ صحابہ ہے جو چیختے چلاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا، یہ حکم موجود تھا، ان لوگوں کو پتہ تھا، اسی لیے اللہ نے ان کی مدح کیا، جو لوگ اس بات کا مراعات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دو باتیں یہاں پر، جہل کی جو آپ عذر بانا پہ، ان کو پتہ نہیں تھا، جی پتہ نہیں تھا، کس بات کا پتہ نہیں، سزا کا پتہ نہیں تھا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ حکم کی جب بات کر رہے ہیں، حکم کا پتہ تھا ان لوگوں کو، کیونکہ قرآن نے خود شہادت دیا، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی دلائل ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا واجب ہے، اور کسی عظیم شخص کے سامنے بلند آواز سے چلانا، بات کرنا، یہ بے ادبی ہے، ان کو بخوبی پتہ تھا، اس کے باوجود انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے، بے حرمتی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کے اعمال حبط ہو گئے۔ جی سر 5 منٹ میرا ختم۔ ٹھیک ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب میں آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے پھر جو ہے بہت بڑی سمجھو کہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کری، چونکہ ہماری عوام جو ہے نا اکثر جاہل اور بے وقوف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بڑی خوبصورتی سے ڈنڈی مار لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کی ڈنڈی نہیں چلے گی، کیونکہ اس میں دو باتیں، یا تو آپ جان کے مار رہے، یا پھر آپ خود جو ہے نا ہدایت کے طلبگار ہیں، ہو سکتا ہے طلبگار ہو تو میں آپ کو شاید کچھ سمجھا دوں۔ آپ نے کہا کہ کسی ملک میں اگر چوری کرے بندہ، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا، جج کے سامنے چلے جائے، جی جج صاحب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ چوری کرنے کی سزا جو ہے نا یہ ہوئے گی، اور جج صاحب مجھے نہیں پتا تھا، مجھے معاف کر دو۔ تو میرے بھائی بات سنو، جب ایک نیا جرم ایجاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آج تلک شاید یہ اصول چل رہا ہے، کسی بھی ملک میں، ریاست میں کوئی ایک نیا جرم جو پہلے کبھی نہیں تھا وہ ایجاد ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہر سلطنت کا ایک وزیر قانون ہوتا ہے جس کا کام ہے کہ نئے نئے جرائم کے قانون جو ہے وہ بنانا اور ان کو پھر جو ہے عمل میں لے کے آنا، ٹھیک ہے۔ تو جب ایک جرم ہوتا ہے نہیں ہے، اس کا قانون بنتا ہے، تو جہاں پر بھی اسلام جب نیا نیا نازل ہوا، اسلام کا دور چل رہا تھا، نبی موجود تھے، اس سے پہلے اسلام جو ہے نہیں تھا، ہمارے نبی آئے تو اسلام آیا، شریعت آئی، تو اس وقت قانون بن رہا تھا۔ تو جب کسی ملک میں اگر جرم ہو رہا ہے لیکن قانون جب تک نہیں بنا، تو وہ جج جو ہے وہ کہہ سکتا ہے اس کو کہ جج صاحب اس جرم کا کوئی قانون ہے ہی نہیں ہے، سزا ہے ہی نہیں ہے تو مجھے دکھاؤ۔ ہاں جب قانون بن جائے گا اس کے بعد اگر وہ جرم کرے گا تو اس کی نہیں ہوگی۔ تو جس وقت آپ میں بکر عمر نے اگر یہ جرم کیا اور آواز بلند کر لی اور بہت بڑا جرم ہے، تو قانون کی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ قانون بن کے نازل ہو گئی کہ اگر کسی نے یہ جرم کیا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اور جب حبط ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ ہی کی بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ پھر اس کا جو ہے نا وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ جو ہے جہنم کے لیے ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن اگر وہ یہ جرم کرے گا تو ہوگا نا جب
کرے گا تو نہیں ہوگا. تو جب ایک نیا جرم آ گیا تو اس کے لیے قرآن کی آیت قانون بن کے نازل ہو گئی. جب قانون بن کے نازل ہو گئی اس کے بعد آپ میرے کو جو ہے نا ثابت کریں, اور اگر اس کے بعد آپ نے ثابت کر بھی دیا تو اس پہ پھر الگ بحث ہوئے گی. لیکن یہاں پر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت تک یہ قانون نہیں تھا. انہوں نے اگر آواز بلند کری تو اس وقت تک یہ قانون نہیں تھا. آیت جو ہے قانون بن کے نازل ہو گئی, اور اس بات کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو کہیں ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, کہیں ایسا نہ ہو. یہ دوبارہ جو ہے میں آپ کو جو ہے یہ شیعہ عالم دین کا ترجمہ دکھا دیتا ہوں, اور اگر آپ اس کو نہیں مانتے آپ مجھے یہ بھی بتا دو آپ کس عالم دین کے ترجمے کو مانتے ہو, اور وہ نیٹ پہ کہاں موجود ہے, اور وہ مجھے سینڈ بھی کر دو. وہ مجھے ترجمہ وہ مجھے بتلا دو تاکہ میں اس کے الفاظ دیکھ لوں. آپ کے الفاظ نہیں چاہیے, وہ ترجمے کے لیے جیسے آپ پڑھ میں کسی بھی شیعہ یا غیر میں سب بولے ہاں دیکھیں, وہ شیعہ عالم دین یہی کہہ رہا ہے, لکھا ہوا ہے کہ اس طرح زور زور سے جو ہے کھل کر باتیں نہ کیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو. یہ الفاظ ہیں اس کے لکھے ہوئے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. تو عوام انشاءاللہ سمجھ سکتی ہے اس بات کو کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ابھی ایسا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم کسی کو بولتے ہیں نا بات سن میرے پیسے دے دے, اگر تو نے میرے پیسے نہیں دیے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تجھے قتل کر دوں. تو کیا اس کا مطلب اس نے اس کو قتل کر دیا؟ قتل تو نہیں کیا, وہ تو زندہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ بولتا ہوئے یہ تو میرے پیسے دے دے, اگر تو نے نہیں دیے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تیرے ہاتھ پیر توڑ دوں. تو اس نے توڑ دیے نہیں, وہ بولتا ہے کہ اگر نہیں دیے تو میں تیرے توڑ دوں گا یا تجھے قتل کر دوں گا, لیکن ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو. تو اسی طریقے سے اس میں صاف لکھا ہوا ہے شیعہ عالم دین کا ترجمے میں کہ وہ اللہ فرما رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو, یعنی کہ ابھی یہ ہوا نہیں. پہلے اس بات کو تسلیم کر لو, یعنی کہ ایسا نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ کیا ایسا نہ ہو کہ تمہارا سب کیا کرایا برباد ہو جائے, یعنی کہ جو بھی تم نے کیا ہے وہ تمام نیک اعمال بقول آپ کے حق ہو جائیں, برباد ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, لیکن کب؟ جب ایسا ہو جائے. تو ابھی ہوا نہیں ہے ایسا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ, اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو. سمجھ گئے؟ تو آپ پھر اس خبر والی بات کو بھی جو آپ ڈنڈی مار رہے ہیں, یہ خبر وہ نہیں, اس کی میں دوبارہ میں بات کروں گا. فی الحال میں نے آپ کو یہ سمجھا دیا ہے کہ قانون جب تلک بنے نہیں تو وہ جرم کی سزا نہیں ہوتی ہے. جب ایک بار جرم بنتا ہے تو پھر قانون جو ہے بن جاتا ہے, اس کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو یہاں تک آپ مان لیں کہ اس میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے صحیح لکھا ہوا ہے. بات کریں آپ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی. آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے مدح کیا ان لوگوں کے, ان الذین یغضون اصواتهم, جو لوگ اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں اس آیت کے نزول کے وقت, یعنی ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں سے ایمان اور تقوی کا امتحان لے چکا ہے, یعنی ثابت ہے کہ یہ مومن ہے. لہم مغفرۃ واجر عظیم, یہ جو ہے نا لہم مغفرۃ واجر عظیم, یہ اس میں تقدیم ما حق و تاخیر ہے, اور یہ اختصاص پہ دلالت کرتا ہے. کہ اس کا اختصاص کا کیا مطلب ہے؟ کہ مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے, ان کے لیے جو آواز بلند کرتے ہیں ان کے لیے نہیں, ان کے لیے ان کا عمل حق ہے. تو میرے بھائی آپ جو فرما رہے ہیں نا, ایک تو سزا کا یہاں پہ دو چیزیں ہیں نا جن کا آپ جہل کا بات کر سکتے ہیں, کہ کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کسی قانون کا. ایک تو قانون کا پتہ ہوگا, سزا کا پتہ نہیں ہوگا کہ سزا کیا ہے. مثلا میں کسی کو قتل کروں, مجھے پھانسی ہو سکتی ہے یا مجھے 20 سال کا قید ہو سکتا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. میں کسی کو قتل کروں, سزا کا مجھے علم نہ ہو کہ اس کی سزا کیا, وہ تو کوئی عذر ہے ہی نہیں کسی کے پاس. بات رہتا ہے قانون کی, ٹھیک ہے نا. تو اس قانون کیا وہ اس وقت یہ قانون تھا کہ یہ لوگ آواز بلند نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا, یا نہیں تھا؟ احکام اسلام دو طرح کے ہوتے ہیں میرے عزیز بھائی. ایک ہوتے ہیں احکام تعبدی ہوتے ہیں. تعبدی احکام وہ ہوتے ہیں کہ وہ جن کا وہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ کام کرنے ہوتے ہیں نا. مثلا نماز کا طریقہ کار کیا ہے, اگر شریعت نہ آتی اللہ کی جانب سے تو ہمیں پتہ ہوتا کہ اذان کیا چیز ہے. آپ مجھے بتائیں, اذان کا طریقہ کار اپنے عقل سے ہم بنا سکتے ہیں؟ نہیں. وہ تو, یا وضو کا کیا طریقہ کار ہے کہ پہلے منہ دھونا ہے, ہاتھ دھونا ہے, پیر پہ مسا کرنا, آپ لوگ پیر دھوتے ہو, یہ عقل سے تو نہیں بنتی بھائی. یا مثلا جمعے کے دن کس طرح سے نماز جمعہ, یہ تعبدی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے قانون کا آنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. عرض یہ ہے کہ یہاں پر اس مقام پر وہاں پہ صحابت تھے, اس مقام پر خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ آواز نیچے رکھنا ہوتا ہے. اللہ نے ان لوگوں سے ایمان کا امتحان لیا ہوا ہے, اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہے,
उनको और उनके लिए मगफरत और अजर अजीम है। अबू बकर और उमर इस गुरोह में शामिल नहीं है। तो आपने पहली बात यह है, खुद आयत पे तदब्बर करें। एक आयत को आपने लिया, अगले वाले आयत को नहीं पढ़ रहे हैं। ये आयत सब इकट्ठे नाजिल हुए हैं। आयत पे तदब्बर करें, उससे पता चल जाता है कि इन लोगों को पता था कि आवाज नहीं बुलंद करनी चाहिए। जिन लोग आवाज धीमी रखते हैं उनकी मदद की गई है। ये एक बात। दूसरी बात मेरे मोहतरम भाई, क्या आप कहते हैं कि इनको पता नहीं था? क्या चीज पता नहीं था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करनी है। सन 9 हिजरी तक इन लोगों को नहीं मालूम था। और भाई ये हुक्म, मैं नहीं कहता चीखना चिल्लाना अलग बात है, कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौकीर करनी है, उनकी ताजीम करनी है। वो उन जैसा अल्लाह ने किसी को खल्क किया ही नहीं है। वो तो उनको हम बयान नहीं कर सकते अपने अल्फाज से। उनका एहतराम करना है। सहाबा को नहीं मालूम था, अबू बकर उमर को नहीं मालूम था इस बात का? नहीं, जवाब देना आपसे, कह रहा हूं। जी जी, क्या बोल रहे हैं? अर्ज कर रहा हूं कि क्या आपके दो खलीफों को इस बात का पता नहीं था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल एहतराम है, उनकी तकरीम करनी होती है? पता था, बिल्कुल पता था। दूसरी बात, एक वाजिबुल तकरीम शख्स के सामने चीखना चिल्लाना जो है अदब के खिलाफ है, ये नहीं पता था उनको? ठीक है, पता था ना। लेकिन कितना अदब के खिलाफ है? देखें, किसी को गाली देना, किसी को मारना पीटना, किसी को बहुत चीखना चिल्लाने की बात कर रहा हूं। चीखना चिल्लाना, देखें, वो अलग बात है। किसी के सामने हुई ना, आपस में किसी बड़े आदमी के सामने। देखे, आपने कभी देखा कि आज वजीर आजम पाकिस्तान के सामने दो सिपाही आपस में एक दूसरे पे चीखे चिल्लाएं? हो ही नहीं सकता। एक वजीर आता है, हो जाएगा तो अगले उसको चुप कराएंगे, तो यार कम से कम ऐसा करो उनके सामने। बिल्कुल ये सब लोग तो उसको कत्ल कर दे सिपाहियों को। नहीं, कत्ल वो अलग, सजा अलग है। बात यह है कि ये सब लोगों को पता है, मेरे अजीजों, सब लोगों को पता है। आप चाइना में जाए ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं रखते। आप अमेरिका जाए, वो अक्सर लोग काफिर हैं यहाँ पर। साउथ अमेरिका चले जाए, अब यूरोप, जहां भी चले, सब लोग मुसलमान काफिर है। हर जगह पे जाए, बड़े आदमी, अजीम आदमी, जो शख्स वाजिब तकरीम है, उसके सामने धीमी आवाज से बात करते हैं। जब आपको पता है कि शख्स की अदब करनी, अदब का इक्तिजा यही है कि उसके सामने वो काम जो अदब के मुनाफी है ना क्या करो। अदब के मुनाफी जो एक बात है वो चीखना चिल्लाना। तो यहां पे आपने खुद बज़बान खुद अभी एतराफ किया कि अबू बकर उमर साहिबान को पता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब तकरीम है, उनको पहले से पता था। और ये भी पता था कि बड़े हाँ, इजाजत है, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। उनको मजीद बोलो 30 सेकंड। हाँ, उनको यह भी पता था कि इन अजीम शख्स के सामने चीखना चिल्लाना ये ममनू है, क्योंकि इनका एहतराम वाजिब है। तो आप फिर जहल का उज़र ना लाएं कि उनको पता नहीं था कानून का। ये इस तरह नहीं है कि भाई नमाज का अभी नमाज वाजिब ही नहीं हुई है, नमाज का तरीका पैगंबर ने बताया ही नहीं, कोई हमको पकड़ के बैठे कि भाई तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ा, वो अभी नमें पता ही नहीं है भाई। ये नबी की तकरीम और चीखना चिल्लाना उनके मुतालिक, उसका क़ियास आप तअब्बुदी अहकाम से नहीं कर सकते। जी सर, मेरा बात खत्म, वक्त खत्म, आप शुरू करें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ऐसा करते हैं 2-2 मिनट ले लेते हैं ताकि बात ना क्लियर समझ में आ जाए। लंबे बात में शायद समझ में नहीं आती है। मैं एक बात करूंगा आपसे, सही है, आप ये जो इतने अरसे से लोगों को आवाम के साथ फराड कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं ना, इस बात में कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें पता भी ना हो। ठीक है, ये जो पता भी ना हो ना, ये पता किस पता की बात हो रही है, इस बात को आपने अपने टाइम में क्लियर करना है। किस पता की बात हो रही है? क्योंकि मैं इधर आवाम सुन रही है हमारी बात, किस पता की बात हो रही है। अल्लाह फरमा रहा है कि जैसे आपस में एक दूसरे से जोर से बात करते हैं, नबी के सामने इस तरह बात नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें इसकी खबर भी ना हो। तो मैं ये कहता हूं कि इधर इस पते की, इस खबर की बात हो रही है कि तुम्हारे अमाल बर्बाद ना हो जाएं। खबर का मतलब पता, यानी तुम्हें इसकी खबर भी ना हो, यानी तुम्हें इसका शऊर भी ना हो, यानी तुम्हें इसका पता भी ना हो। यानी शऊर या खबर या पता ये एक ही बात है। किस बात का पता, किस बात की खबर, किस बात का शऊर? इस बात की कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए। सही है, इस बात के पते की बात हो रही है। और आप लोगों को ये बेवकूफ बना रहे कि इस पते की बात हो रही है कि यानी तुम्हें इस कानून का, इस जुर्म की सजा का पता ना हो, कि जो बंदा ये जुर्म करता है कि नबी के सामने आवाज बुलंद करता है, उसको पता ही ना हो कि इस जुर्म की ये सजा है कि उसके अमाल बर्बाद होंगे। अगर उसको इस कानून का पता नहीं है तब भी उसके जो है ना अमाल बर्बाद हो जाएंगे, आप ये कहते हैं। जबकि इधर इस कानून के पते की बात नहीं हो रही कि ये कानून है कि जो ये जुर्म करेगा उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे, इसकी सजा ये है। इस पते की बात नहीं हो रही, इस पते की बात हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा कब सब किराया कराया बर्बाद हो जाए और तुम्हें इसकी खबर ना हो। यानी इस पते की कि तुम्हारे जो अमाल है ना वो बर्बाद हो जाए और तुम्हें इसका पता भी ना चले, इस पते की बात हो रही है। ठीक है, तो इस पते की जो है बात हो रही है। अब आप इसको क्लियर कर दें कि आप किस पते
कर रहे हैं, अमाल बर्बाद हो जाएंगे इसका पता ना हो या इस जुर्म की ये सजा है इसका पता ना हो, मुझे बताएं। जी सर, थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाक खैर। हाँ जी, देखें मेरे मोहतरम नाज़रीन, यहाँ माफ़ कीजिएगा, कुरान मजीद का फरमान है आया मुबारक में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अपनी आवाज़ बुलंद ना करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर, और उनसे ज़ोर ज़ोर से बात ना किया करो जैसे एक दूसरे से बात करते हो, कि आपके अमल हब्त हो जाएंगे और आपको पता नहीं होगा। आपके अमल हब्त हो जाएंगे, आपको पता नहीं होगा, आपको पता ना भी होता आपका अमल हब्त हो जाएगा, अमल के होने का पता नहीं होगा। अभी आपने खुद एतराफ़ किया, ये किसकी बात होगी? इसी हुक्म की बात होगी भाई, इसी हुक्म की और इसी सज़ा की। आपको पता, ये क्योंकि इनको पता भी है, इनको बखूबी पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिबुल एहतराम है, और उनके सामने आवाज़, आपने खुद अभी बार बार एतराफ़ किया, उनके सामने आवाज़ बुलंद करना ये उनके एहतराम के मुनाफी है। और ये आया ना भी होता ना, ठीक है, ये आया ना भी होता, फिर भी देखें, फिर भी अब सब मुसलमानों का इजमा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी जो है कुफ्र है, सब मुसलमानों का इजमा। इन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में गुस्ताखी की है, चिल्लाया है, चीखा, एक दूसरों को इन्होंने बुरा भला कहा, तो इसलिए ये आया न भी होता फिर भी ये बात साबित होती। तो कुरान मजीद जो ये फरमाया तुम ला तशउरून, आपको पता ना होगा, यही बात कि अगर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे तो आपके अमाल हब्त हो जाएंगे। अब आप जो फरमा रहे हैं ना कि इनको पता नहीं था कि ये कानून की बात नहीं हो रही, अर्ज हो रहा है आपका जो उज़्र पेश कर रहे हैं इनका बहाना ये, इनका उज़्र है कि इनको पता नहीं था कि ये कानून है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज बुलंद नहीं कर सकते। आप खुद ने उसको जुटला दिया कि उनको पता था भाई, उसके कई दलाल। पहली बात यह है कि आयत नंबर 3 में इन्नल्लज़ीन, जो लोग आवाज धीमी रखते हैं, अल्लाह ने उनकी तारीफ किया। तो ऐसे लोग थे जो इस हुक्म है तो उसकी इत्तिबा हो रही है ना, हुक्म है तो उसकी इत्तिबा हो रही है, खुद कुरान ने बता दिया। दूसरी बात, आपने खुद कह दिया कि कोई शख्स बंगाली है, कोई किसी भी इलाके, उसको पता है, कुरान उसने जिंदगी में नहीं पढ़ी, हदीस नहीं पढ़ी, उसको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम वाजिब है, सबको पता है। अगर कोई जंगली शख्स मुसलमान है ना, तो उसको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजिब तकरीम है, और उनके सामने आपको चिखना चिल्लाएं तो ये बेअदबी है, ये सबको पता है। तो ये जो हुक्म का नहीं पता, ये कोई उज़्र नहीं है भाई, उनको बखूबी पता था, ये सब लोगों को पता है। जी सर। भाई आप फिर वही बात कर रहे हैं, मैं हुक्म के पते की बात नहीं कर रहा हूं, इधर अल्लाह उस पते की बात कर रहा है कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, इस बात का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए, इस पते की बात हो रही है। आप इस बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। कोई बंदा थोड़ा सा भी अगर अक्ल शऊर रखता है ना, और वो कुरान का तर्जुमा किसी भी मौलवी का, आलिम का, मुफ्ती का उठा ले, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, शिया, किसी का भी, तो वो इंशाल्लाह समझ जाएगा कि इधर इस पते से अल्लाह मुराद ले रहा है कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए, इस बात का तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम समझोगे कि हमारे तो बड़े अमाल है, हमने नमाज, रोजे, हज, ज़कात किए हुए हैं, हमारे बड़े अमाल है, लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा वो सारे अमाल बर्बाद हो गए, बातिल हो गए। इस पते की बात हो रही है, इस पते की बात नहीं हो रही है कि जो ये जुर्म करेगा तो उसको ये सजा है, इस सजा का नहीं पता, इस पते की बात ही नहीं हो रही है। आप दूसरे पते की बात करे जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम के पते की बात, अगर वो उस पते को भी ले लें तो भाई नबी का जो एहतराम है, तो किसी के सामने, अगर आपने वजीर आजम की मिसाल दी कि उसके सामने 2 सिपाही लड़े, तो उसकी सजा ये नहीं है कि इतना बड़ा जुर्म है कि उनकी जो ना गर्दनें उड़ा दो, पकड़ के कत्ल कर दो उनको, कि भाई उन्होंने ऊंची आवाज में बात करी है, तो वो जो है इतना बड़ा जुर्म नहीं है। लेकिन रही बात नबी की बात की, तो उस वक्त भी जो है ना, कभी इससे पहले किसी नबी का तो ये नहीं हुआ होगा कि जिसने नबी के सामने ये किया तो अमाल हफ्त हो जाएंगे। तो उस वक्त जब ये जुर्म पहली बार हो गया, अल्लाह ने इस बात को अहमियत दी कि मेरे नबी के सामने अगर कोई आवाज भी बुलंद करेगा तो उसकी इतनी बड़ी सजा है कि अमाल हफ्त हो जाएंगे। तो उनको अल्लाह ने तंबिया की है कि आइंदा ऐसा ना करना, अगर किया तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल भी बर्बाद हो जाए, और अमाल बर्बाद हो गए इसका तुम्हें पता भी ना हो। अमाल बर्बाद हो गए, अमाल के बर्बाद होने का पता ही ना हो, तुम समझ रहे हो कि हम मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के फरमाबरदार हैं, लेकिन अल्लाह की लिस्ट में तुम काफिर लिखे जाओगे, इस बात का पता ना हो। ठीक है, करें बात। जी सर, देखें भाई साहब, आपकी खिदमत में अर्ज करें कि इस अगले वाले आयत का साथ आप क्या करते हैं? इन्नल्लज़ीन यग़ुद्दून अस्वातहुम, जो लोग अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो लोग हैं जिनके दिलों से अल्लाह ताला ने तक़वा, ईमान का इम्तिहान लिया है, उनके लिए मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम है। ये यहाँ पे ऐसे गुरोह हैं, उसी आयत के नुज़ूल की आयत एक ही साथ नाज़िल हुए हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं, अल्लाह उनका इम्तिहान ले चुका है, ये मोमिन है, ये मुखलिस है, या अहल तक़वा है, मग़फ़िरत और अज्र अज़ीम इनके लिए। तो आप ये बहाना नहीं कर सकते। आयत एक साथ नाज़िल हुई है, मगर पहले कौन सी और बाद में कौन सी, इजाजत आयत एक ही साथ नाज़िल हुई है। तो उसी वक्त ऐसे लोग थे जो आवाज़ धीमी रखते थे, अल्लाह ने उनके दिलों का इम्तिहान ले लिया, उनके दिलों में ईमान है, और जो लोग आवाज़ ऊपर करते हैं उनके दिलों में ईमान नहीं है।
اور اجر عظیم اور مغفرت بھی ان کے لیے نہیں ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جرم ہے نا اور ایک اس کی سزا ہے. جرم مثلا چوری ہے، سزا ہے ہاتھ کاٹنا. دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انتم لا تشعرون، پتہ نہیں ہے تو یہ سزا کے متعلق جاتا ہے، یہ چوری کے متعلق نہیں جاتا. اگر سزا کا پتہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹے گا میرا تو کوئی بات نہیں ہے. چوری کرو گے تو ہاتھ کٹے گا، پتہ ہے یا نہیں ہے کہ اس کی سزا ہاتھ کٹنا ہے تو آپ کا ہاتھ کٹے گا. یہاں پر بھی آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر آپ نے یہ جرم کر لیا ہے. تو بات آپ کی یہاں صرف آپ کے پاس ایک ہی بہانہ بچ جاتا ہے، ایک ہی طریقہ بچ جاتا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ آواز بلند کرنا حرام ہے، آواز بلند کرنا جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا. اور میں ثابت کر چکا ہوں خود قرآن سے کہ ان کو پتہ تھا، یہ حکم واضح تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز نہیں بلند کرنی. خود آیت نمبر 3 یہ بتا رہا ہے. اور پھر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کی اور آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واجب الاحترام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا یہ گستاخی ہے. خود آپ اعتراف کر چکے ہیں دونوں باتوں کا. تو پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. آپ الحمدللہ رب العالمین آپ جو ہے نا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے اعمال حبط ہو چکے ہیں، کیونکہ حکم کا بھی پتہ تھا، سزا کا پتہ ہو یا نہ اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ خود کہہ رہے ہیں سزا کا پتہ ہو یا نہ ہو، آیا آپ خود یہی کہہ رہے ہیں انتم لا تشعرون کا مطلب یہ ہے کہ سزا کا اگر پتہ نہ ہو، اعمال حبط ہونے کا پتہ نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ وہ ہماری بات کی تائید ہے. جی بسم اللہ شیخ صاحب پہنچ گیا. جناب پہلی بات تو یہ ہے آپ تو بار آپ مفتی تقی صاحب ادھر آ جائیں نا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. کوئی اس کا جواب ہے ہی نہیں. اس ان آیات اللہ نے ایسے حجت قائم کیا ہے کہ اس کا جواب کسی آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے سوائے ایک ہی راستہ کہ ایمان لائیں قرآن پر. کہہ دیں کہ جن کا خبر اللہ نے خبر دیا کہ یہ جن کے متعلق آیات نازل ہوئی ہیں ان کے اعمال حبط ہیں، اعتراف کرو، قرآن کی تصدیق کرو. قرآن کے مقابلہ کیوں کر رہے بھائی؟ ختم بات، جواب نہیں آپ کے پاس. میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن کا جواب کیوں نہیں ہے. آپ بات جان بوجھ کے اگر نہ سمجھنا چاہیں، اب آپ بولے کہ نہیں کوا تو سفید ہے، کوا تو سفید ہے، تو آپ کے سفید کہنے سے کوا سفید نہیں ہو جائے گا، کوا کالا تو کالا ہی رہے گا. آپ آیت نمبر 2 کو چھوڑ کے بار بار آیت نمبر 3 پہ چھلانگ لگا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے آیت نمبر 2 نازل، اس سے اگلی آیت نمبر 3 ہے نا. ابھی 2 کلیئر ہوئی نہیں ہے، بار بار آپ آیت نمبر 3 میں چلے جاتے ہیں، بار بار 3 میں چلے جاتے ہیں. 3 کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن 2 کلیئر ہوگی تو 3 میں جائیں گے، ابھی 3 میں چلے جائیں. یہ آپ ان کے شیعہ عالم دین کا ترجمہ ہے نا. آیت نمبر 3 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے اپنی آوازیں دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے گناہوں سے معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. ٹھیک ہے، اس ترجمے سے کوئی اختلاف ہے آپ کو؟ دوبارہ پڑھیں تو مجھے دھیان نہیں تھا، دوبارہ پڑھیں، میں دوبارہ غور سے سنتا ہوں، دوبارہ پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ادب سے اپنی آوازیں دھیمی رکھتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے گناہوں سے معافی بھی ہے اور بہت بڑا اجر و ثواب بھی ہے. اچھا ترجمہ، اچھا ترجمہ. یہی ہے نا، یہ ترجمہ ہے. اب اس کے اندر اللہ جو ہے یہ فرما رہا ہے کہ جو دیوی رکھتے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے آوازیں اگر اپنی اونچی کر لی نبی کے سامنے، آپس میں کری، نبی سے نہیں کری، آپس میں کری. ان کو اس بات کا خبر نہیں تھی کہ بھائی آپس میں بھی نبی کے سامنے کریں گے تو یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اس سے ہمارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے اور ہم جہنمی ہو جائیں گے. تو اللہ نے جو ہے ان کے لیے آیت نازل کری، کیونکہ کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جرم جو ہے وہ قانون بنا نہیں ہے اور اس سے پہلے کسی نے جرم کیا تو چل بھائی تیرے لیے جو مرضی سزا اٹھا کے رکھ دو. نہیں، اگر جرم ہوتا ہے تو پہلے اس کا پارلیمنٹ میں قانون تجویز ہوتا ہے کہ یہ جرم جو بھی آئندہ کرے گا تو اس کا یہ قانون بن جائے گا کہ یہ سزا ہے. اور اب بھی اگر کسی نے یہ جرم کیا تو پھر وہ قانون میں لکھا ہوتا ہے کہ جس نے جرم کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری جائیدادیں ضبط کر لی جائیں. یعنی قانون بنائے گا پھر اس پہ لاگو ہوگا. تو اس وقت عمر جب نئی نبی کے سامنے بڑا جرم ہے، مالی بڑا جرم تو اللہ کسی قوم لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا، رسول یا پیغمبر نہیں بھیج دیتا کہ وہ اللہ کے حکموں کو کھول کھول کر سنا دے کہ اے میرے بندو اگر تم نے یہ جرم کیا تو تمہارا جو ہے انجام دوزخ ہوگا، جنت
نہیں ہوں، اللہ پہلے بتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے یہ آیت اس وقت اس سے پہلے قرآن میں کہیں اور تو نازل نہیں کری نا. بہت سی آیتیں جو 2 2 3 3 4 4 دفعہ نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فبی آلاء ربکما تکذبان ہے اور آیتیں، لیکن یہ آیت تو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اس جرم کی سزا کا کسی کو نہیں پتا تھا. جب یہ جرم سرزد ہوا اللہ نے آیت نازل کر دی. جب آیت نازل کر دی اس کے بعد جو ہے پھر جرم تو نہیں ہوا نا. اور پھر جب یہ آیت ہو گئی اس کے بعد پھر آگے اللہ نے پھر جو ہے جو آوازیں بلند نہیں کرتے بلکہ دھیمی رکھتے ہیں ان کے لیے پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میرے نبی کا جو ہے ادب و احترام کرے گا اور آوازیں دھیمی رکھے گا تو ان کے لیے ثواب یہ ہے کہ ایک تو ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لی، اللہ کے لیے وہ متقی ہو گئے اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو اس کے بعد تو ابو بکر عمر نے کبھی ایسا نہیں کیا. کریں بات. ہاں میں کیا عرض کروں، بات کر چکے ہیں بھائی. آپ اپنی پرانی باتوں کو دہرا رہے ہیں اور قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں. قرآن کے سامنے آپ سر تسلیم خم نہیں کر رہے. قرآن کی تصدیق کرنے میں آپ کو مشکل پڑ رہی ہے. بھائی صاحب آپ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کرنا واجب ہے. یا ابو بکر عمر صاحبان کو سب مسلمانوں کو پتا تھا، ہے کہ نہیں؟ وہ پتا تھا یا نہیں تھا؟ بالکل. بھائی جس نے بھی کلمہ پڑھا نا، ابھی ایک شخص مسلمان ہوتا ہے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس نے قرآن نہیں پڑھی حدیث نہیں پڑھی، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اعتراف کر لیا کہ یہ شخص اللہ کی جانب سے آئے ہیں معجزات ہدایت کے ساتھ تو اس کا احترام واجب ہے. یہ تو آپ نہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے آیت کی ضرورت ہے کہ احترام کرنا سب کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اور بھائی احترام کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پتا تھا. احترام کرنا واجب ہے، بے احترامی کرنا حرام ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی نہیں معلوم نہیں تھا یا معلوم تھا؟ یہ احترام میں کیا میں نے یوں ہاتھ پہ ہاتھ. بھائی میں اس احترام کا پوچھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام واجب ہے، ان کی بے احترامی حرام ہے، کفر ہے. یہ پتا تھا ان کو نہیں پتا تھا؟ بالکل احترام واجب ہے، لیکن احترام کی کیٹیگریاں ہوتی ہے کہ کیا کیا چیز احترام پتا تھا نا کہ احترام کرنا. اب یہ کہ کسی عظیم شخص کے سامنے، اور وہ بھی دنیا کے سب سے عظیم ترین شخص، دنیا و آخرت کے سب سے عظیم ترین، اس کے سامنے آپس میں چلانا چیخنا ایک دوسرے پہ ان کے بارگاہ میں، یہ ادب کے منافی ہے. یہ ان کو نہیں پتا تھا ابو بکر عمر کو؟ چلو ٹھیک ہے ان کو پتا تھا، لیکن اس کی سزا نہیں پتا تھا کہ سزا کیا ہوگی. ہاں الحمدللہ. اب رک جاؤ. تو ابو بکر عمر کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی حرام اور کفر ہے، اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کے سامنے پلیز بات کرنے دو، ابھی میرا ٹائم ہے. آپ نے اعتراف کر لیا کہ ان کے سامنے ان کا گستاخی کرنا حرام اور کفر ہے، یہ پتا تھا. اور یہ بھی پتا تھا کہ آپس میں گستاخی کریں گے، آپس میں چیخیں چلائیں گے، گستاخی میں شمار ہوگا، بے احترامی میں شمار ہوگا. تو الحمدللہ یہ جان ایک منٹ آپ نے بھی اعتراف کیا تو الحمدللہ پتا چلا کہ یہ جان کر کفر کے مرتکب ہو گیا، گستاخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب. یہ آیت نہ بھی ہوتی نا، آیت نازل نہ بھی ہوتی تو کفر ان کا ثابت ہو گیا، ختم بات. دوسری بات، اب سزا کا نہیں پتا تھا، سزا کا پتہ نہیں تھا. آپ خود بار بار ابھی پچھلے 10 منٹ میں کتنی بار آپ نے کہا کہ انتم لا تشعرون کا مطلب یہی کہ آپ کو اگر سزا کا پتہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کا عمل حبط ہو جائیں گے، تو وہ تو کوئی عذر ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین ثابت ہو گیا، ختم بات. شیخ صاحب ختم ہے آپ. ہاں اب قرآن پہ ایمان لانے کا وقت ہے. اب قرآن کے معنی آپ کو آتے ہیں، آپ سیکھ گئے. اب ابو بکر عمر کے لیے قرآن سے انکار نہ کریں بھائی، قرآن کی مخالفت چھوڑ دیں. ابو بکر عمر قرآن سے بڑے نہیں ہیں، ختم ہے. آپ ختم ہے. یہ آپ بھی جواب نہیں دے سکتے. مفتی عثمانی، طاہر قادری، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ کیسا تلوار ہے، ختم، معاملہ ہی ختم ہے جی. اب آپ تیاری کریں اگلے ہفتے کے لیے. نہیں کیسے ایک سنتے جائیں نا، ایک آیت سنتے جائیں. میں آپ کو ایک آیت بتا رہا ہوں، اس کی جو پہلی آیت ہے نا سورہ حجرات کی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلی آیت میں آپ ذرا مجھے ترجمہ کر کے دکھا دیں، پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، میں آپ سے پوچھوں. بس ختم ہے. آپ اگلے ہفتے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیشی اختیار نہ کرو، ان سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، اللہ سمیع اور علیم ہے. اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں پڑھ کے؟ بتاؤ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ حضرت ابو بکر کو پہلا اور عمر کو دوسرا اور عثمان کو تیسرا اور علی کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے وہ کافر ہیں. تو آپ مان لو یہ لکھا ہوا اس میں.
थैंक यू सर, क्या थैंक बात है? अब जिस तरह आप नहीं मान रहे तो इस तरह मैं भी बोल रहा हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह और रसूल पे तकद्दुम ना करो, अल्लाह पे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आगे ना बढ़ो। अबू बकर उमर आगे बढ़े थे ना, मशवरा तलब ही नहीं किया था, तो कह रहे हैं कि फलाने को वहां बनाओ। ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है जो अली को चौथा खलीफा नहीं माने वो काफिर है। तो आपका दो जवाब मुझे। जिस ओके तरह आप थैंक यू उस सर, बात थैंक को यू सर, बिना वजह थैंक यू सर। से हफ्ते अमाल पे बात हो गई है, हफ्ते अमाल आपका चार्ज खत्म है। तो आप उसको दे रहे हो तो तुम्हारे को अब सजा का अब शौक शेख साहब आप इस्लामाबाद के बड़े उलमा के साथ मशवरा करके अगले हफ्ते आ जाए। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बड़े प्यारे भाई यहाँ पर हमारे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर। बड़े अजीज भाई हमारे, इस्तिफादा किया आपके फरामीन से, ठीक है ना भाई। लीजिए मेरे दोस्तों, सूरह हुजरात पे ये मुबाहिसा जो है ना अपने इख्तिताम को पहुंचा, और हमारे सुन्नत वल जमात के जो मौलाना साहब थे और अल्लाह यारी साहब ने बड़ा अच्छा अंदाज में गुफ्तगू की है। लेकिन आपने एंड पे आके देखा है कि हमारे जो सुन्नत वल जमात के मौलाना साहब थे, उन्होंने आके कहा कि जनाब अबू बकर, जनाब उमर, जनाब उस्मान और या अली सरकार कहते हैं कि जी कि इस तरतीब से जो नहीं मान रहा, ठीक है, चौथा खलीफा या अली सरकार को जो नहीं मानता तो वो ही काफर है। वो उन्होंने जो आम उलामा होते हैं वो वाली उन्होंने एक डिस्प्ले में वही वैरायटी उन्होंने पेश कर दी है। और यकीन माने कि मैं ज़ाहिर बहुत सारी वीडियो पे ऐसे काम करना पड़ता है, तो काम करते करते कई दफ़ा इंसान जो है ना अंदर से वो हंसना शुरू हो जाता है कि यार ये मौलाना साहब देखने में बड़े ज़बरदस्त थे और बड़ी अच्छी इन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, और लेकिन फिनिशिंग पॉइंट पे आके तो इंसान जब देखता है कि जितने भी मैंने दलाइल दिए हैं और अल्लाह यारी ने आगे से बड़ा तगड़ा करके उसने काउंटर किया है। और यकीन माने कि ये नहीं है कि हमको फिरकों को सोच सोच के हम चलें। एक इंसान के लिए आम कॉमन सेंस का काम है कि जो रसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी अथॉरिटी हैं, उनके सामने किसी इंसान की भी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि वो कोई बात तहजीबी का मुजाहरा करे, ऊंची आवाज़ों से गुफ्तगू करनी चाहिए। हालांकि ये मौलाना साहब जहाँ पे भी रहते हैं, इनके भी गली महल्ले का कोई बच्चा भी इनको ओए करके पुकारे, इनको बुलाए, ऐसे जाहिर है कि इंसान जो पढ़ा लिखा होता है उसे नागवारी का एहसास होता है। इसी तरीके से हर इंसान सिर्फ ये सोच ले कि अगर उसको इज्जत चाहिए तो जो कायनात के जो मालिक हैं, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पे अल्लाह और उनके मलाइका जो है दरूद भेज रहे हैं, क्या उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए थी? जितना मर्जी भी वो माहौल वहाँ का खराब हो, वो अनपढ़ लोग हों, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज्जत देता है, आज के मुसलमान को भी उन्हीं हस्तियों को इज्जत देनी चाहिए, उन्हीं को तौकीर देनी चाहिए। हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी फिरके बनाते चले जाएंगे, हम अपनी मर्जी से किसी इंसान को इज्जतदार हम कहें, ये लाजम नहीं है कि हमारे कहने से अल्लाह भी उनको इज्जतदार मान लेगा, ऐसे नहीं होता। इसलिए इंसान को अपनी फिक्र करनी चाहिए कि हम चुन क्या रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास अख्तियार हैं तो हम अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है डे ऑफ जजमेंट पे हमारे लिए परेशानी बन जाएगी, और जब परेशानी बनेगी तो उस वक्त हमारा बाजू पकड़ने वाला, हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए हमें अल्लाह की हदूद में रहकर अपने लिए जो भी अकायद हैं, जो भी हम दीन इस्लाम लेना चाहते हैं, तो हमें वो शख्सियात को पहले चूज करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम चूज नहीं कर सकते तो हमारे लिए फिर भी परेशानी है। इसलिए हम अपने आबाओ इजाद के दीन से हट के हमें सोचना पड़ेगा। जब तक हम ऐसा सोचेंगे नहीं, हमारे लिए आखिरत में बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। दोस्तों इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर खिदमत होऊंगा। बहुत शुक्रिया।